السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل یونیورسٹی آف سائٹیشن. میں ایڈوکیٹ میاں محمد عظیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ویورز، ہمارا ٹاپک جو زیر بحث تھا وہ ہے زنا. اس ٹاپک کے پچھلے ویلاگ میں ہم نے جانا زنا کی کتنی اقسام ہیں، زنا کی تعریف کیا ہے اور زنا کن گراؤنڈز کی بنا پر ثابت کیا جا سکتا ہے. آج ہم دیکھیں گے کہ کن گراؤنڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ملزم بری یا اس کو ضمانت کیسے مل سکتی ہے. ان وجوہات میں سب سے پہلے ہے ڈیلے ان ایف آئی آر. نمبر 2، میڈیکل اور ڈی این اے ٹیسٹ نہ کروانا. نمبر 3، وکٹم کی سٹیٹمنٹ میں رد و بدل ہو جانا. نمبر 4، سٹیچوٹری گراؤنڈ. نمبر 5، عورت بد کردار عورت ہو یا وہ کوئی فحاشی کا اڈا چلا رہی ہو تو اس کا زنا کے کیس میں کتنا کو عمل دخل ہو سکتا ہے. نمبر 6، زنا کے مقدمات میں اغوا کاری اور پھر اس کے بعد نکاح ہو جانا. ایسے مقدمات میں زنا کا جو سیکشن ہے وہ کتنا کو اثر انداز رکھتا ہے. نمبر 7، زنا کے کیس میں جس کے ساتھ زنا ہوا ہے وہ ایک سے زیادہ مرتبہ سیکشن 164 سی آر پی سی کے تحت زیادہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دے تو اس کا کیس کے اوپر کیا اثر انداز ہو سکتا ہے. اور اس طرح کی مختلف گراؤنڈز کا ہم اس ٹاپک میں جائزہ لیں گے. ویورز، سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایف آئی آر کو تاخیر سے کروانے سے عدالت اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے. تو ویورز، عدالت اس چیز کو بڑا نیگیٹو لیتی ہے کہ کوئی بھی وکٹم یا کمپلیننٹ جو ایف آئی آر کو تاخیر سے کرواتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ خود انصاف لینا نہیں چاہتا. جس طرح ہمارے اسلام میں بھی ہے خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، اس طرح ہمارے پاکستان کے قانون میں بھی اور ہماری عدالتیں بھی اسی لائن کو فالو کرتی ہیں کہ جو خود تاخیر کر رہا ہے عدالت اس کو انصاف جلد از جلد کیسے فراہم کر سکتی ہے. اگر تاخیر سے ایف آئی آر کروا بھی دی جائے تو عدالت ایک منٹ کا اس کمپلیننٹ سے حساب مانگتی ہے کہ آیا کیا واقع ہی جو تاخیر کی گئی ہے وہ اس نے جان بوجھ کر کی ہے یا وہ انجانے میں ہوئی ہے. اگر وہ ثابت کر پائے کہ وہ انجانے میں تاخیر ہوئی ہے تو عدالت اس کو مد نظر نہیں رکھتی. دراصل ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ کہیں ملزم کو جان بوجھ کر آپس میں صلاح مشورہ کر کے ساز باز ہو کر پھنسایا تو نہیں جا رہا، کیا واقع قانون کا غلط استعمال تو نہیں کیا جا رہا. لیکن زنا کے مقدمات میں تاخیر کو چھپایا جا سکتا ہے. اکثر لوگ زنا کا مقدمہ جلدی اس لیے بھی نہیں کروا پاتے کہ ان کی عزت کا مسئلہ ہے، معاشرے میں ان کی عزت نہیں رہے گی. اکثر بچیوں کے رشتے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس لیے بھی چپ رہ جاتے ہیں کہ ان کے رشتے ہو نہیں پائیں گے. لہٰذا اگر کوئی مدعی مقدمہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ وہ معاشرے میں بے عزتی کے ڈر سے جلدی مقدمہ دائر نہیں کروا پایا تھا تو عدالت اس تاخیر کو مد نظر نہیں رکھتی. آئیے جانتے ہیں اب اس چیز کو قانون کی نظر سے. تو سب سے پہلے اس کے اوپر جو سائٹیشن ہے وہ ہے 2023 SCMR 397 decided by Mr. Chief Justice Umar Ata Bandial and Justice Mazhar Ali Akbar Naqvi. کیس ٹائٹل محمد اسلم بنام سرکار. زنا کی اس بیل پٹیشن کے اندر 2 سے 3 ماہ کے بعد ایف آئی آر کروائی گئی اور وقوع کی کوئی بھی مخصوص تاریخ نہیں لکھی گئی. ثبوت کے طور پر صرف ایک ویڈیو کو پیش کیا گیا جس کی فورنزک کروانے کے بعد پتا چلا کہ وہ کم از کم 7 سے 8 ماہ پرانی ویڈیو ہے. لہٰذا تاخیر سے کمپلیننٹ جو ایف آئی آر کروائی تھی وہ ثابت نہیں کر پایا کہ وہ تاخیر کیوں ہوئی اور کوئی خاص جواز بھی ملزم کے خلاف نہیں ملا کہ واقعی اس نے زنا کیا کہ نہیں. ان وجوہات کی بنا پر ملزم کو بیل مل گئی. اب اگر بات کی جائے کہ معاشرے میں عزت کی خاطر چپ رہا گیا اور ایف آئی آر دیر سے درج کروائی گئی تو اس کے اوپر جو سائٹیشن ہے وہ ہے 2008 SCMR 1602 decided on 5th May 2008. کیس ٹائٹل مسمات یاسمین بٹ بنام ماجد بیگ عرف بوبی پہلوان. زنا کی اس ضمانت کو خارج کرنے کی پٹیشن میں نیچے والی تمام عدالتوں نے 10 دن کی تاخیر کی وجہ سے ضمانت منظور کر لی تھی
اور میڈیکل میں بھی ایسا کچھ ثابت نہیں ہوا تھا، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججی صاحبان نے اپنی آبزرویشن اس کیس میں یوں دی کہ زنا جیسے مقدمات میں والدین ہزار بار سوچتے ہیں کہ وہ ایف آئی آر درج کروائیں یا نہ کروائیں، کیونکہ ان کے اور ان کی اس بیٹی جس کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے کی عزت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس چیز کی بھی آبزرویشن دی کہ میڈیکل بورڈ جو کہ بعد میں بنایا گیا تھا اس کے اندر ثابت ہوا ہے کہ ورجینا کا سائز عام سائز سے کھلا ہے، لہٰذا پینیٹریشن ثابت ہو رہی ہے، جو کہ فردر انکوائری کا کیس نہیں بنتا اور ملزم کی ضمانت کو خارج کرتی۔ اس کے اوپر اگر مزید سائٹیشنز کی بات کریں تو پی ایل ڈی 2022 لاہور 645 کامران بنام سرکار، پی ایل ڈی 2020 سپریم کورٹ 295 عرفان علی شیر بنام سرکار، 2022 پی سی آر ایل جے 1396 افتخار علی بنام سرکار، 2022 پی سی آر ایل جے 151 محمد شاہد عرف سجو بنام سرکار۔ ان تمام سائٹیشنز میں ججی صاحبان نے ان مقدمات میں یعنی زنا جیسے مقدمات میں تاخیر کو مد نظر نہیں رکھا، جبکہ اس میں اس چیز کو واضح کیا گیا ہے کہ اکثر والدین اپنی عزت کی خاطر چپ رہتے ہیں اور تاخیر ان مقدمات میں عام ہے، لہٰذا ملزم کو سزا دی جاتی ہے۔ ویورز، بیل سٹیج کے اوپر صرف ایک بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے بیل سٹیج کے اوپر یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ والا جو مقدمہ ہے وہ فردر انکوائری کا ہے، یعنی اس میں جو الزام لگایا گیا ہے وہ میرے حق میں جب بعد میں ٹرائل چلے گا وہ میرے حق میں ثابت ہوگا، لہٰذا ابھی وہ ثابت نہیں ہو پا رہا، تو اس طرح یہ مقدمہ فردر انکوائری کا بنتا ہے اور لہٰذا بیل ملنی چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے والی سائٹیشن کے اندر دیکھا 2 سے 3 ماہ کی تاخیر تھی اور مخصوص ڈیٹ بھی وقوع کی نہیں لکھی گئی تھی، تو لہٰذا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شاید زنا نہیں ہوا، تو یہ کیس فردر انکوائری کا بن گیا۔ اسی طرح ہم آنے والے سائٹیشنز میں بھی دیکھیں گے کہ جو کیس فردر انکوائری کا بنے گا اس میں ججی صاحبان نے لازمی ضمانت دی ہے۔ ویورز، اگر ہم اپنی دوسری گراؤنڈ کی بات کریں تو وہ ہے میڈیکو لیگل رپورٹ۔ وہ رپورٹ ہوتی ہے جو کہ کسی وقوعے کے عوض ہم ڈاکٹر سے فوری طور پر حاصل کرتے ہیں، اور زنا جیسے مقدمات میں ڈاکٹر جن گراؤنڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ظاہر کرتا ہے کہ واقعی زبردستی، زناکاری اور حرام کاری کا عنصر شامل ہے یا نہیں، ان گراؤنڈز کو ہم پچھلے ویلاگ میں دیکھ چکے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا پچھلا ویلاگ نہیں دیکھا تو اس کو دیکھنے کے لیے لنک ڈسکرپشن میں اور ہائی لائٹ میں موجود ہے۔ تو ویورز، ان گراؤنڈز کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر یہ بتاتا ہے کہ واقعی کوئی زبردستی یا زنا ہوا ہے یا نہیں، تو ان کے اوپر سائٹیشنز یہ ہیں 2022 YLR 2323 decided by Mr. Justice ملک شہزاد احمد خان، ٹائٹل محمد اکرام بنام سرکار، لاہور ہائی کورٹ۔ ویورز، ضمانت کی اس پٹیشن میں ملزمان پر الزام تھا کہ انہوں نے لڑکی کو پارلر میں نوکری دینے کی بحاف پر بلا کر اس کو نشہ آور چیز دے کر اس کے ساتھ زنا و حرام کاری کی ہے، لیکن جب اس کا میڈیکل کروایا گیا تو میڈیکل کے اندر یہ ثابت ہوا کہ لڑکی کی ورجنٹی پرانی ٹوٹی ہوئی ہے اور وہ شادی شدہ ہے۔ وقوعے کے حساب سے کوئی زبردستی یا نشہ آور چیز کا جسم کے اندر ذرا برابر بھی ملاوٹ کا نشان نہیں ہے، لہٰذا مقدمہ فردر انکوائری کا بنتا ہے اور ملزم کو ضمانت دی جاتی ہے۔ اسی طرح 2022 پی سی آر ایل جے نوٹ 79 دین محمد بنام سرکار، پشاور ہائی کورٹ۔ اس بیل پٹیشن میں بھی لڑکی کے گھر میں گھس کر اس کو اغوا کر کے زنا کی نیت سے اس کو دھمکیاں دی گئی اور اس کو حبس بے جا میں رکھا گیا، یعنی اس کو قید کر کے رکھا گیا کا الزام لگایا گیا تھا۔ بعد ازاں عدالت نے دیکھا کہ جس دن اس لڑکی کو بازیاب کروایا گیا تھا اس سے اگلے دن جا کے ایف آئی آر درج کروائی گئی، اور پولیس کے پاس جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی جاتی ہے سیکشن 161 سی آر پی سی کے تحت وہ بھی درج نہیں کروائی گئی، اور
میڈیکل میں دور دور تک زبردستی کا عنصر شامل نہیں ہے، لہٰذا ملزم کا کیس فردر انکوائری کا بنتا ہے اور اس کو ضمانت دی جانی چاہیے۔ جی تو ویورز، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کیس کو فردر انکوائری کا کیس بنانے پر ضمانت حاصل کی جا سکتی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مزید اس ٹاپک پر بات کریں گے اگلے ویلاگ میں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔